تو سورہ بقرہ کا ہم نے چوتھا رکوع شروع کیا ہوا ہے۔ کل چوتھے رکوع کی 5 آیات پڑھی تھی، آج ہم اگلی 5 آیات پڑھ کے تو سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ وہ 4 رکوع ہیں جس میں مکی زندگی کا خلاصہ، تعلیمات کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے، اور اس میں واقعہ آدم و ابلیس ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اگلی چوتھے رکوع کی اگلی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، اور قُلْنَا ہم نے کہا، یا آدم اے آدم علیہ السلام، اے آدم، مسکن رہو، انتا تو، تم، وزوجکا اور زوجکا تیری بیوی، تم اور تمہاری بیوی، الجنتا اس باغ میں، الجنتا اس باغ میں۔ اب الجنہ کے بارے میں 2 رائے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جنت، آسمانوں کے اوپر جو جنت ہے وہ مراد ہے یہاں پہ، اور دوسرے عربی میں جنت باغ کو کہتے ہیں، اور کچھ علماء کا یہ بھی خیال ہے کہ وہ باغ اس دنیا میں ہی تھا، اس دنیا میں ہی کوئی بلند جگہ تھی جو سطح مرتفع تھی کوئی، جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے، خاکی تھے، تو زیادہ پوسیبلٹی یہی ہے کہ انہیں زمین پہ ہی مٹی سے بنایا گیا تھا۔ اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ تو علماء کرام کی یہ 2 رائے ہیں جنت کے بارے میں، جنت کے بارے میں۔ ایک تو یہ کہ جنت آسمانوں پہ ہے، اور دوسرے یہ کہ جنت کوئی باغ تھا دنیا میں جو بلند مقام پہ تھا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت، ہر طرح کا پھل فروٹ اور انہیں دے رکھا تھا۔ اور یہ 2 رائے ہمارے سامنے آتی ہیں، تو آگے اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ عالم۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 میں، وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، مسکن تم رہو، انتا تم، وزوجکا اور تمہاری بیوی، الجنتا اس باغ میں، وَقُلَا اور تم دونوں کھاؤ۔ کل کا مطلب کھاؤ، کلا تم دونوں کھاؤ۔ جب کل کے آخر میں الف کا اضافہ ہوا تو وہ تثنیہ کا صیغہ بن گیا، جس کا مطلب ہے تم 2۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کھاؤ، منہا اس میں سے، من سے، ہا اس میں سے، یعنی اس جنت میں سے، جنت کے پھلوں میں سے، راغدن با فراغت، حیثو جہاں سے، شیتما تم چاہو، ولا اور نہ، تقربا قریب جانا تم دونوں، پھر تثنیہ کا صیغہ آ گیا، ولا تقربا اور نہ جانا قریب تم دونوں، ہذہ شجرۃ اس درخت کے، ہذہ یہ، الشجرۃ درخت، فتکونا پس ہو جاؤ گے تم، من الظالمین ظالموں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے اب انہیں جنت میں رکھا، باغ میں رکھا، انہیں کھانے پینے کی ہر چیز دی، اور ہر چیز ان کے لیے حلال تھی، مباح تھی، بے شمار قسم کے پھل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ایک درخت کے پاس نہ جانا۔ اور اس میں مصلحت کیا تھی؟ مصلحت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کے پیچھے نہ چلنا۔ تو اب یہ ایک طرح کا ان کا امتحان تھا کہ اب انہیں پتہ چلے، کہ ایک مثال تھی کہ ان کو پتہ چلے کہ واقعتاً شیطان ان کا دشمن ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے انہیں کہا کہ جو مرضی کھاؤ، جہاں سے جتنا مرضی کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، وہ ایک درخت اللہ تعالیٰ نے مینشن کر دیا۔ اب اس میں بھی بحث ہو سکتی ہے کہ درخت کون سا تھا، وہ تو ہوتی بھی ہے، علماء کرام رائے بھی دیتے ہیں، جن میں سے ایک رائے یہ آتی ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں گندم کے دانے میں جو لائن ہے وہ بھی اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ایک پھل توڑا، اس کے 2 حصے کیے اور دونوں نے کھائے۔ بہرحال یہ ایک رائے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے درخت کا بتایا نہیں کون سا درخت تھا، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ بتایا کہ درخت کون سا تھا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی، اصل بات اس میں یہ ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور شیطان کے پیچھے لگ کے کی، دونوں نے نافرمانی۔ اب ایک نافرمانی شیطان نے بھی کی، ایک نافرمانی آدم نے بھی کی،
لیکن شیطان نافرمانی کرنے کے بعد متکبر ہو گیا، تکبر سے اس نے کام لیا، اس کے بعد اسے کوئی شرمندگی نہیں تھی، کوئی ندامت نہیں تھی، وہ اور زیادہ بھٹک گیا اور نا امید ہو گیا۔ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی نافرمانی جو تھی اس میں اس کے بعد ندامت تھی، افسوس تھا، اور اس کے بعد وہ روتے رہتے تھے اپنی اس حرکت پہ جو ان سے سرزد ہو گئی تھی انجانے میں، شیطان کے کہنے میں آ کے، تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تھی۔ تو دونوں نافرمانی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمَا، پس پھسلا دیا، پس أَزَلَّهُمَا، ان دونوں کو پھسلا دیا، دونوں کو بہکا دیا، شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا۔ یہاں پر بھی دو رائے ہیں، کچھ لوگ جو دوسرے مذاہب کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حوا کو بہکایا، حوا نے آگے سے آدم کو بہکایا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن میں ثبوت ملتا ہے، تثنیہ کا صیغہ آیا ہے کہ دونوں کو بہکا دیا، شیطان نے مرد و عورت دونوں کو بہکا دیا۔ تو دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مرد بھی بہکاتے ہیں عورتوں کو، عورتیں مردوں کو بہکاتی ہیں، کوئی بھی کمی نہیں کرتا۔ لیکن یہ ہے کہ ایک جو ہمارے یہاں مذہب کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی صرف حوا کو بہکایا شیطان نے، حوا نے پھر آدم علیہ السلام کو بہکایا، تو یہ بات غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ دونوں کو شیطان نے بہکایا تھا، دونوں کو پھسلایا تھا۔ انہا، اس بارے میں، انہا اس بارے میں، کس بارے میں؟ اس درخت کے بارے میں، اس کا پھل کھانے کے بارے میں۔ فَأَخْرَجَهُمَا، پس نکلوا دیا وہاں سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پس نکلوا دیا ان دونوں کو، ان دونوں کو، مما، اس سے جو، کانا وہ تھے، فیہ اس میں، جس جگہ پہ وہ تھے، جس باغ میں تھے، چاہے وہ زمین پہ تھا چاہے وہ آسمان کی جنت تھی، جہاں بھی وہ تھے، ان دونوں کو وہاں سے شیطان نے نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا اترو، تم سب اترو۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، نَهْبِطُوا، تم اترو، بعضکم، تم میں سے بعض، لبعض، بعض کے لیے، عدوٌ، دشمن ہوگے، عدوٌ، دشمن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اتر جاؤ یہاں سے۔ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بلند جگہ تھی جہاں سے اللہ تعالیٰ نے نیچے کی زمین پہ انہیں بھیج دیا کہ تم اترو یہاں سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ اور واقعی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں ایک جگہ میں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم جان لو کہ تم میں سے تمہارے بیوی اور بچوں میں سے بھی تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں، قرآن کی آیت ہے، تو ان سے بچو، اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے ایمان کو خراب کر کے ان کا ساتھ نہ دو۔ پھر فرمایا وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، اور لکم، تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، فی میں، الارض، زمین، مستقرٌ، ایک ٹھکانہ ہے، مستقرٌ، جائے قرار ہے، ٹھکانہ ہے، رہنے کی جگہ ہے، ومتاع، اور فائدہ ہے، الہین، الہ تک، ہین، مقررہ مدت تک، الہین، ایک معینہ وقت تک، ایک مقررہ مدت تک تمہارے لیے ٹھکانہ ہے، کیونکہ ہمیشہ تو یہاں رہنا نہیں ہے، تو موت آنی بار حق ہے، اور موت کے بعد ظاہر ہے اگلی دنیا میں جانا ہے سب نے، تو یہاں ایک کچھ مدت تک ہی ہے، ہر ایک اپنی مدت الگ الگ لکھوا کے لایا ہے، جس نے جتنی مدت دنیا میں رہنا ہے اتنا ہی رہنا ہے، اس کے بعد تو ظاہر ہے اپنے اخروی اور ابدی ٹھکانے کی طرف جانا ہے سب نے۔ پھر فرمایا فَتَلَقَّىٰ، پس سیکھ لیے، فَتَلَقَّىٰ، پس سیکھ لیے، ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں القا کرنا، دل میں ڈال دینا، تو فَتَلَقَّىٰ، سیکھ لیے، پس تلقا، سیکھ لیے، آدم نے، من ربہ، من سے، ربہ، اپنے رب سے، آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، فتاب علیہ، پس توبہ قبول کی ان کی۔ آدم علیہ السلام روتے رہتے تھے، معافی مانگتے رہتے تھے، توبہ استغفار کرتے رہتے تھے، اور تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چند کلمات سکھا دیے، اللہ تعالیٰ کو ان پہ رحم آ گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں چند کلمات سکھا دیے۔ وہ کلمات کون سے سکھائے؟ اس کا ذکر سورہ اعراف میں آتا ہے، کیونکہ آدم و ابلیس جو ہے وہ
قرآن پاک کی 7 صورتوں میں آیا ہے، اور سورہ بقرہ میں بھی 7ویں رکوع میں تفصیل سے آیا ہے کہ آدم کو کیسے بنایا تھا۔ تو آدم کو جو کلمات سکھائے ہیں سب جانتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ یا اللہ ہم اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے ہیں، شیطان کے پیچھے لگ کے ہم اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو جب آدم علیہ السلام نے کثرت سے، شدت سے، شرمندگی کے احساس سے اللہ تعالیٰ سے یہ کلمات پڑھ کے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ وہ علامہ اقبال نے کتنا اس بارے میں اس کو صحیح ایکوریٹ اس کو بیان کیا ہے اپنے شعر میں۔ اپنی جوانی کے دنوں میں انہوں نے وہ شعر کہا جسے سن کر ان کے استاد بھی تڑپ اٹھے اور بڑا ہی ان کو اپریشیٹ کیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے شان انفعال کے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے ندامت کے قطرات جو میرے ماتھے پہ تھے، شرمندگی کا جو پسینہ تھا، اللہ تعالیٰ نے موتی سمجھ کر سمیٹ لیا، مطلب اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی۔ تو توبہ کے لیے بھی، توبہ کو بھی تھوڑا سمجھ لینا چاہیے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹ جانا، رجوع کر لینا۔ توبہ کا لفظ بندے کے لیے بھی آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی آتا ہے۔ بندے کے لیے جب آتا ہے تو اس کے ساتھ الا آتا ہے، اور اللہ کے لیے جب آئے تو الا آتا ہے۔ الا کا مطلب طرف، کہ بندہ اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف، اور پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بندے پر رجوع پلٹتا ہے، بندے پر رحمت کرتا ہے، بندے پر نظر کرم فرماتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ تو بندے کے لیے آئے تو الا آئے گا، اور اللہ کے لیے آئے تو الا آئے گا، لیکن توبہ کا مطلب ایک ہی ہے، رجوع کرنا، پلٹنا۔ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے رخ پھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس سے پرے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب بندہ شرمندگی سے توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف مڑتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنی شان رحمت اور اپنی جو انتہائی رحیم و کریم ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی طرف پلٹتا ہے۔ تو اس لیے توبہ کا لفظ بندے کے لیے بھی ہے اور اللہ کے لیے بھی۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو کہ سب کے سب بنی آدم خطا کار ہیں، سب کے سب بنی آدم خطا کار ہیں، ان میں سے سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو غلطی کر کے توبہ کر لیتا ہے۔ تو غلطی کر کے جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے اس سے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک بڑا ہی اچھا واقعہ بیان کیا ہوا ہے مثال توبہ کرنے والے کی، کہ جب توبہ کر کے بندہ جب گناہوں سے توبہ کر کے واپس اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک صحرا میں ایک شخص جا رہا ہے اپنے اونٹ پہ، اس کا سامان سارا اونٹ پہ لدا ہوا ہے، تو ایک جگہ راستے میں اسے تھوڑا سا سایہ نظر آتا ہے، درخت نظر آتا ہے، تو وہ اونٹ کو وہاں چھوڑ کے خود درخت کے سائے میں آرام کرنے لگتا ہے، تو اسے نیند آ جاتی ہے۔ جب وہ جاگتا ہے دیکھتا ہے دور دور تک اس کے اونٹ کا نام و نشان نہیں ہوتا، تو اب وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ اب وہ کیا کرے، کھانا پانی سب کچھ اس اونٹ پہ لدا ہے، سفر بھی اسی پہ کرنا تھا، بڑا پریشان بیٹھا ہوتا ہے، دعائیں کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے ادھر ادھر، کہ اچانک اس کی نظر پڑ جاتی ہے اونٹ پر، اس کو نظر آ جاتا ہے دور سے اونٹ، تو وہ خوشی سے چلاتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، نعوذ باللہ۔ تو وہ خوشی میں جب یہ الفاظ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ بھی برے نہیں لگتے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت راضی ہوتا ہے، اس طرح راضی ہوتا ہے جیسے وہ بندہ خوشی میں الٹ کلمات بول جاتا ہے، اس طرح شدت خوشی سے، خوشی کے انتہا ہے کہ جب بندے کے منہ سے صحیح الفاظ نہیں نکلتے، انتہائی خوشی میں، تو اللہ تعالیٰ اس طرح خوش ہوتا ہے۔ یہ مثال حدیث میں دی گئی ہے
کہ جب بندہ توبہ کر کے واپس پلٹتا ہے اللہ کی طرف تو اللہ کو بہت خوشی ملتی ہے اس سے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ بہت رحم کرتا ہے اور توبہ قبول کرتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، تو اس کے بعد اگر وہ کوئی نیکی کا کام کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اس کی نیکیاں اس پہ غالب آ جاتی ہیں، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اس کی رحمت مانگنی چاہیے اور اسے استغفار پڑھتے رہنا چاہیے ہمیں ہر وقت۔ اچھا، یہ تو توبہ کا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نے چند کلمات سیکھ لیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ انہ هو التواب الرحیم، انہ بے شک وہ، ہوا وہی، التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم انتہائی مہربان ہے، بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے کہا اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعاً سب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب اس سے اتر جاؤ، اس جنت میں سے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، فَإِمَّا پس جو، يَأْتِيَنَّكُمْ جو آئے گی میری طرف سے تمہاری طرف، منی میری، ہدن ہدایت، جو ہدایت میری طرف سے تمہارے پاس آئے گی، فمن پس جو، تابعہ پیروی کرے گا، ہدایہ میری ہدایت کی، فلا پس نہیں، خوفن کوئی خوف ہوگا، علیہم اس پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں جاؤ، دنیا کے کام کرو، کھیتی باڑی کرو، محنت مشقت کرو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو یاد کرو اور عبادت کرو۔ پہلے تو مزے میں تھے نا، آدم و حوا جنت میں تھے، باغ میں تھے، کھاتے پیتے تھے، کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ تم سب اتر جاؤ یہاں سے، حکم دے دیا، اب انہیں اترنا پڑا، اور وہ آئے دنیا میں، اور جب انہوں نے یہاں پہ کام کاج کیا، کھیتی باڑی کی، ساتھ ساتھ ان کو اپنے کام بھی کرنے پڑے، ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرنی پڑی، تو ظاہر ہے محنت اور مشقت کرنی پڑی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو اپنا نائب بنایا ہے، چونکہ خلیفہ بنایا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، پچھلے ہم نے آیات میں پڑھا تھا کہ بے شک میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ اب اس نائب کی کچھ ذمہ داریاں بھی تو ہیں، ان کو کچھ ہدایات بھی تو اللہ نے دینی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایت بھیجی جو ایک خلیفہ کو دینی تھی کہ اب تم نے میں نے تمہیں نائب بنایا ہے اپنا، تو اب دنیا میں جا کے یہ تم نے دین پھیلانا ہے اور یہ دین لوگوں کو سمجھانا اور پڑھانا ہے، اس دین پہ عمل کرنا ہے خود بھی اور لوگوں سے بھی کروانا ہے، اور اللہ کے اس دین کو اس دنیا میں رائج کرنا ہے۔ وہ دین اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے استعمال کیا لفظ ہدن، ہدایت، تو وہ ہدایت کیا ہے؟ وہ ہدایت قرآن پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری طرف سے تمہاری طرف ہدایت آئے گی، جو کوئی اس ہدایت پہ عمل کرے گا اس کو آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے سب کو۔ والذین وہ جو کافر ہوئے، وکذبوا انہوں نے جھٹلایا، بے آیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار آگ والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ کافر ہیں، جنہوں نے جو انکار کیا اس ہدایت کا، تو اس پہ عمل نہیں کیا، اس کو قابل اعتنا نہیں سمجھا، تو یہ لوگ جو ہیں اور جھوٹ بولا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، یہی وہ لوگ ہیں جو آگ میں جائیں گے۔ تو کافروں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ کافر لوگ جو ہیں جو نہیں مانتے، قرآن پاک کو نہیں پڑھتے، تو وہ لوگ آگ میں جائیں گے۔ ہم فیہا خالدون، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ وہ پھر جو آگ میں جائیں گے کافر تو وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے چھٹکارے کا کوئی سبیل نہیں ہوگی ان کے چھٹکارے کی۔ تو اگر جہاں کافروں کے لیے وعید ہے تو ہمارے لیے ایک خوشخبری بھی ہے کہ کافر لوگ ہی جائیں گے آگ میں انشاءاللہ تعالی۔ اہل ایمان جو ہیں انہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، ان کی مغفرت کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ان پہ اپنی نظر رحمت کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن ہمیں اس کے لیے تھوڑی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں جو اللہ نے ہدایت بھیجی ہے، جو ہدن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن تابع ہدایہ، تو کس کو خوف اور غم نہیں ہوگا؟ جو اس کی پیروی کرے گا۔ تو پیروی کیسے کریں گے ہم؟ جب تک اس کو پڑھیں گے ہی نہیں، جب تک دیکھیں گے ہی نہیں کھول کے کہ اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے،
تو پیروی تو دوسرے نمبر پہ آتا ہے نا، پہلے تو اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، تبھی اس کی پیروی ہوگی نا، ایسے کیسے ہو سکتی ہے پیروی؟ یہ چیز اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو سمجھا دے تو اللہ کی رحمت ہے ہم پہ پھر انشاءاللہ۔ چلیں جی، آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 4 آیات 35 سے 39 تک آج ہم نے مطالعہ کیا۔ آپ لوگوں نے اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک ہی ہدن بھیجی ہے تو اس ہدایت پہ عمل کرنے کے قابل ہو جائیں ہم لوگ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کر دے۔ آپ کو بھی اللہ توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔